نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس مرحلے پہ نازل ہوئی جب تقریباً مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی، اسلام کافی حد تک پھیل چکا تھا اور مسلمان بطور معاشرہ ایک سوسائٹی کے، ایک اسٹیٹ کے، ایک ریاست میں وجود میں آ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر ان کو جو احکامات جن کی ضرورت تھی اور معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ سارے احکامات جو ہے ان کو عطا کیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں، آل عمران میں عام طور پر یہ زور دیا گیا ہے عقائد پہ اور یہود و نصارہ کی تاریخ پر زور دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور پھر جب سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نساء اور مائدہ یہ دونوں آپس میں جوڑا ہے تو ان دونوں میں احکامات زیادہ ہیں کیونکہ ایک اسلامک معاشرہ وجود میں آ چکا تھا۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، تو یہ باقی صورتوں کی طرح ایک جگہ اس میں ذکر آتا ہے، تو کسی بھی صورت کے نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں اس موضوع پر بات کی گئی ہے، بس ایک علامت ہے، ایک نام رکھ دیا گیا علامت کے طور پر۔ البتہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسی موضوع پر بات ہے، بے شمار موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پہ سٹریس ہے صرف ان پر جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، مسلمانوں کے لیے۔ ویسے ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا چونکہ اس کے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کی، اپنے معاہدوں کی پابندی کرو، یعنی اگر تم اپنے وعدوں کی، اپنے معاہدوں کی پابندی نہیں کرو گے تو گویا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ لازمی شرط ہے ایمان کے مکمل ہونے کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بھیجتے تھے، مختصر دعوت دینی ہوتی تھی یا کسی قاصد کو باہر بھیجتے تھے تو اس کو لازمی یہ آیت بھی ساتھ دیتے تھے، یہ ضرور لازمی ان کو بتانا ہے کہ اوفو بالعقود، کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے معاہدوں کی، اپنے وعدوں کی، عہد کی ہمیشہ پابندی کرنی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سارے معاہدے شامل ہیں، یعنی وہ معاہدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اس سے لے کر اپنے انفرادی معاہدے، پرائیویٹ معاہدے، معاشی معاہدے، ملکی معاہدے اور اجتماعی معاہدے، سارے کے سارے وعدے اور پابندیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دوسرا معنی عقود کا ہوتا ہے پابندی کا، وہ پابندیاں فرمایا اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں ان پابندیوں کو پورا کرو جو آگے تمہیں اس صورت میں بتائی جا رہی ہیں۔ تو ان دونوں معنوں کے اندر یہ آیت آتی ہے، ایک جنرل معنی ہے، عام معنی ہے، اور ایک اس صورت کے حوالے سے ہے۔ اب وہ پابندیاں اس صورت میں کافی بیان ہوں گی، حلال اور حرام بیان ہوں گے اور بہت ساری دیگر چیزوں کی پابندیاں بیان ہوں گی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں چارپائے اور مویشی۔ انعام جو ہے عربی میں بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے بہیمہ کا لفظ بھی لگا دیا۔ بہیمہ سب چار پایوں کو کہتے ہیں، تین چار پائے کے جانور ہیں سب کو کہتے ہیں، تو لیکن فرمایا کہ بہیمۃ الانعام یعنی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ قسم کے جو جانور ہیں ان کی طرح کے چار پائے جو ہے وہ حلال ہیں، باقی حلال نہیں ہیں۔ یعنی اس کے اندر ہرن بھی آ جاتا ہے، بھینس بھی پھر آ جاتی ہے، اور باقی جو کھانے والے ہیں جس طرح جانوروں کو کھانے والے یا مردار کھانے والے، گوشت کھانے والے،
جیسا شیر ہے، چیتا ہے، یہ بھی چار پائے ہیں لیکن وہ اس میں حلال نہیں ہوں گے۔ یہ شرط لگ گئی کیونکہ انعام نے وضاحت کی ہے کہ بہیمہ کون سے، اگر صرف بہیمہ کا لفظ ہوتا پھر تو سارے حلال ہو گئے تھے، چیتے بھی، شیر بھی، ہاتھی بھی، سارے، لیکن چونکہ ساتھ انعام کا لفظ آ گیا تو انعام عربی میں معروف ہے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے لیے۔ الا ما یتلا علیکم، فرمایا کہ یہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں، الا سوائے ان کے ما یتلا علیکم جو تمہیں آگے بتائے جائیں گے، یعنی اس صورت میں آگے ان کی وضاحت آئے گی کہ کون کون سے جانور جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ غیر محل الصید، اور تمہارے لیے شکار حلال ہے لیکن یہ شکار حلال نہیں ہے وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی ان جانوروں کا شکار بھی حلال ہے لیکن فرمایا اگر تم احرام کی حالت کے اندر ہو تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی شکار جو ہے کسی بھی قسم کا وہ حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے تمہیں حکم عطا فرماتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، اس کو محض اس لیے ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے مالک ہونے کے اعتبار سے کہ تمہیں جو چاہے حکم دے، تمہیں اس کی حکمت پتہ چلے نہ چلے، حکمت پتہ چل جائے اچھی بات ہے، اس کا فائدہ پتہ چل جائے اچھی بات ہے، نہ پتہ چلے تب بھی ماننا ہے چونکہ مالک کا حکم ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ تمہیں جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں مسئلے کی مثال، ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ شراب اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے جگر کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اب یہ چھوڑنا اس کو ثواب کا باعث نہیں ہے، وہ اس لیے چھوڑے کہ اللہ کا حکم پھر ثواب کا باعث ہے۔ اب اس نے تو جگر کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوڑا ہے تو یہ ثواب نہیں ہوگا، ثواب تب ہوگا جب وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعیرہ سے مراد ہوتی علامت، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی وطن کے لیے، کسی کی مذہب کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر متبرک، مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ جس سے دیکھیں کسی بھی ملک کا جھنڈا ایک علامت ہے، جھنڈا ایک کپڑے کا کپڑا ہے نا، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کپڑے کے ٹکڑے کی حیثیت نہیں ہے، اس علامت کی حیثیت ہے کہ جھنڈا کسی ملک کے وقار کی علامت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ ہے، اللہ نے بتایا آگے، یہ ساری ایک علامت کے طور پر ہے، اللہ نے ان کو متبرک اور مقدس قرار دیا، تو فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کی بے حرمتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہو، اللہ نے جس کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے تم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے فرمایا جتنے بھی شاعر اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے 4 کون کون سے؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور پھر رجب۔ اس زمانے کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی بھی منع تھی، لڑائی بھی حرام تھی، اور اس 4 مہینے سفر کے لیے تھے بیت اللہ کی طرف۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم تو حج کے لیے تھے، اور رجب عام طور پر لوگ عمرے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب اس بات میں بحث ہے علماء کی، کیا یہ حرمت آج تک برقرار ہے؟ اکثر علماء کہنا ہے کہ آج یہ برقرار نہیں ہے، اس زمانے کے لیے تھی، لیکن بعض اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ آج بھی اس کی حرمت برقرار ہے۔ ولل حد یا ولل قلائد، اور اس طرح فرمایا قربانی کے جو جانور ہیں جو قربانی کے لیے مقرر ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولل قلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے، قلیدہ کے پٹے کو ڈالنا، یعنی اس زمانے میں یہ علامت تھی کہ اس جانور کو ہم نے اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ اب بھی اگر کسی جانور کے گلے میں ایسی کوئی چیز ڈال کر یہ علامت بتا دی جائے کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اس کو ہم اللہ کے لیے ذبح کریں گے، تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو کسی اور کام کے لیے نہ لاؤ۔ مثلا ایک بیل ہے، ایک گائے ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا کہ ہم نے اسی قربانی کرنی ہے، اب پھر اس کو سواری کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہ اس کی بے حرمتی ہے کہ اس کو سواری کے لیے، بیل کے لیے، ہل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی جائے۔ اگر وقف کر دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو پھر اس کا احترام کیا جائے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور فرمایا اسی طرح جو لوگ قصد کرتے ہیں اللہ کے گھر جانے کا،
ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کو بھی احترام دو، ان کو بھی رسپیکٹ دو، ان کا بھی خیال رکھو کہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہے ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی راستے کی سہولتیں فراہم کرو، ان کا بھی احترام کرو۔ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تمہارے لیے شکار حلال ہے، یعنی یہ جو حلال جانور جو ہیں، بھیڑ ہے یا بکری ہے، جس طرح بھی ہے، ان کا شکار حرام ہے احرام کی حالت میں، اور جب تم احرام کھول دو، احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ان کا شکار حلال ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، فرمایا کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کو تم ان کو مسجد حرام سے روکو۔ اس آیت کا پس منظر ہے کہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، تو 1400 صحابہ کے ساتھ اب عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، لیکن قریش مکہ نے روک دیا کہ جی ہم تو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہی مشہور واقعہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر وہاں پہ ٹھہر گئے، اور پھر یہ دونوں کے درمیان، قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور پھر عمرہ ادا کریں گے۔ اب ظاہر مسلمانوں کے دل میں اس بات کا بڑا غم تھا اور افسوس تھا، قلق بھی تھا کہ ہمارا یہ سفر بھی بیکار گیا اور اب اگلے سال سفر کرنا تھا۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے تو خیر اس کو فتح مبین قرار دیا کہ یہ بہت بڑی فتح تھی، بظاہر تو مسلمانوں کی بے عزتی کی بات تھی، مسلمانوں نے دب کر صلح کی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے الٹیمیٹلی یہ فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور ہوئی بھی۔ اب مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں مسجد حرام سے روک دیا ہے، تو ہم بھی ان کے جو قافلے مدینہ کے پاس سے گزریں گے انہیں روکیں گے، جب انہوں نے روکا ہے تو ہم بھی روکیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ان کے جو قافلے، چونکہ گزرگاہ وہی تھی مدینے سے ہو کر، جو دور سے جو قافلے آتے تھے، اگر مکہ کو جانا تھا تو راستہ وہی تھا۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کو مسجد حرام جانے سے نہ روکے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، یہ زیادتی نہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ ناجائز زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں، زیادتی کے بدلے میں زیادتی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے تم اس بات سے باز آؤ اور اپنے آپ کو روکو اور تقوی پر قائم رہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا اگر تم نے تعاون کرنا ہے تو تعاون کرو آپس میں نیکی پر اور پرہیزگاری کے اور تقوی کے کاموں پر۔ یہ ایک جنرل قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ کس کام میں تعاون ہوگا دوسرے کے ساتھ، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ملکی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی یہی قانون ہے کہ اگر تعاون کرنا ہو تو نیکی میں تعاون کیا جائے گا، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم نے ان احکامات کو نہ مانا، پس پش ڈالا، ان کو اہمیت نہ دی، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر تم سزا سے بچ سکتے ہو، دنیا کے قانون کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی سزا سے پھر نہیں بچ سکتے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ کے کوئی کام کرنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اس صورت میں بے شمار جو ہے وہ احکامات آئیں گے جو ہر مسلمان کی عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔